بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب آج سٹوریز آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں دو۔ پہلی خبر یہ شیئر کرنی ہے کہ حکومت پاکستان پی ٹی آئی کی حکومت عمران خان صاحب کے لیے بہت بڑا دھچکا، کیونکہ برطانوی حکومت نے نواز شریف صاحب کے جو اریسٹ وارنٹ یعنی وارنٹ گرفتاری تھے وہ مسترد کر دیے، اور کیا کہا یہ سب سے اہم ہے۔ اور دوسری خبر آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنی ہے کہ اوورسیز پاکستانیز جو کرونا کے اب تھمنے یا خاتمے کے بعد واپس جانے لگے ہیں، ان کے ٹکٹس 5 گنا زیادہ مہنگے ہو گئے ہیں۔ وہ ٹکٹ جو 30,000 کا مل رہا تھا وہ 1,30,000 میں بکنے لگا ہے، وہ احتجاج کر رہے ہیں۔ اوورسیز پاکستانیز رول گئے ہیں، اس کا ذمہ دار کون ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اب آ جائیں جناب پہلی خبر پر کہ نواز شریف صاحب کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ سے، نان بیلیبل اریسٹ وارنٹ، ٹھیک، العزیزیہ کیس میں۔ اس پہ میں متعدد ویڈیوز کر چکا ہوں تقریباً ہر سماعت پہ، ٹھیک۔ اچھا، اب جب وارنٹ گرفتاری جاری ہوتے ہیں، عدالت جاری کرتی ہے تو پھر ان کی تعمیل کرائی جاتی ہے۔ وہ یہاں کو پاکستان میں ہو تو پولیس کراتی ہے، اس کو پھر گرفتار کرتی ہے وغیرہ، کورٹ میں پیش کرتی ہے۔ یہ اس کا طریقہ کار ہے کہ نواز شریف صاحب باہر ہیں، جب وہ باہر ہوں تو پھر کوئی باہر ہو، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وارنٹ گرفتاری کی تعمیل کرائی جاتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہاں پر ان کو کسی بندے کو وہاں پہ آپ ڈائریکٹ جا کے گرفتار تو نہیں کر سکتے، لیکن وارنٹ گرفتاری کی تعمیل سے مراد یہ ہے کہ اس کے دستخط کرائے جاتے ہیں ان وارنٹس پہ، یا ان کے کسی نمائندے کے، کسی عزیز کے، کسی قریبی کے دستخط کرائے جاتے ہیں کہ ہم نے وارنٹ گرفتاری یہ جو ہے نا وصول کر لیے ہیں، تو اطلاع ہم تک پہنچ گئی ہے۔ اس کے بعد وہ کیس آگے چلتا ہے۔ مثلا ان کے تو خیر پہلے ہی نان بیلیبل اریسٹ وارنٹ جاری ہوئے، اگر بیلیبل ہوتے ہیں تو پھر اس کے بعد نان بیلیبل، اگر نان بیلیبل پھر اس کے بعد پروکلیمڈ افینڈر یعنی اشتہاری، پھر اس کے بعد مفرور وغیرہ۔ اب یہ معاملہ رکا ہوا ہے اس وجہ سے کہ نواز شریف صاحب وارنٹ گرفتاری وصول نہیں کر رہے، نواز شریف صاحب دستخط نہیں کر رہے، ان کے کوئی عزیز بھی وہاں دستخط نہیں کر رہے، اور پاکستانی ہائی کمیشن کے نمائندے بار بار جا رہے ہیں ایون فیلڈ، وہ تقریباً 5 مرتبہ گئے ہیں لیکن ناکام لوٹے ہیں۔ اب کیا ہوا جناب؟ اب یہ ہوا کہ پاکستانی دفتر خارجہ نے برطانوی حکومت سے یہ درخواست کی ہے کہ آپ نواز شریف سے ان وارنٹ گرفتاری کی ہمیں تعمیل کروا کے دے دیں، یہ درخواست کی ہے۔ یعنی میں آسان لفظوں میں سمجھا دوں اپنے جوانوں کے لیے کہ جی انہوں نے کہا ہے، پاکستان نے برطانیہ سے کہا ہے کہ آپ نواز شریف صاحب سے ان وارنٹ گرفتاری پر دستخط کروا کے ہمیں دے دیں، ٹھیک ہے نا، وہ ان کو درخواست کی ہے۔ برطانوی حکومت نے کیٹاگوریکلی انکار کر دیا ہے، ریفیوز کر دیا ہے، بلکہ مسترد کر دیا ہے۔ نہ صرف انہوں نے انکار کیا ہے بلکہ یہ بھی کہا ہے کہ برطانیہ پاکستان کے ذرا فکرے پر غور کیجئے گا، ذرا جملے پر غور کیجئے گا کہ برطانیہ پاکستان کے اندرونی سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کرے گا۔ یعنی دنیا اس مقدمے کو آج بھی سیاسی نظر سے دیکھ رہی ہے، یعنی دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ یہ جو سارا کچھ ہوا ہے یہ کوئی کرمنل کارروائی نہیں ہے، یہ کوئی فوجداری کارروائی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک سیاسی مقدمہ ہے۔ اس طریقے سے اس اپوزیشن کے یا نون لیگ کے موقف کو یا نواز شریف صاحب کے موقف کو تقویت ملی ہے، اس کے موقف کی تائید ہوئی ہے، دنیا تائید کر رہی ہے، برطانوی حکومت نے تائید کی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ہم پہ یہ سارے سیاسی مقدمات ہیں، ہم نے کچھ نہیں کیا۔ آج دنیا نے بھی، آج برطانوی حکومت نے بھی اس کی تائید کر دی ہے کہ یہ واقعی نواز شریف صاحب پہ سیاسی مقدمہ ہے۔ میں کسی تھرڈ ورلڈ کنٹری کے اس کی بات نہیں کر رہا، کسی تھرڈ ورلڈ کے ملک کی، بلکہ میں برطانیہ کی بات کر رہا ہوں۔ وہ برطانیہ کہ جدھر خان صاحب کہتے ہیں کہ میں تو بڑا عرصہ رہ چکا ہوں، جدھر خان صاحب کہتے ہیں کہ ان کا تو قانون اور آئین کی پاسداری کی بہت بلندی ہے وہاں پر، وہ تو قانون اور آئین پر چلنے والے ہیں، وہ تو صرف اور صرف جو ہے نا کتاب کو فالو کرنے والے ہیں۔
जनाब इज़्ज़त माब प्राइम मिनिस्टर साहब, उसी बरतानिया ने मुस्तरद कर दिया है अरेस्ट वारंट, और वो कह रहा है, वही बरतानिया की हुकूमत कह रही है, जिस बरतानिया की आप तारीफ़ें कर करके नहीं थकते, जिस बरतानिया की आप अपोजिशन में थे तो मिसालें देते हैं, आज तक मिसालें देते हैं, उसी बरतानिया ने नवाज शरीफ के अरेस्ट वारंट को यह कहकर मुस्तरद कर दिया है कि हम इसकी तामील नहीं करवाएंगे क्योंकि यह एक सियासी मुकदमा है। यह हमारे लिए लम्हे फिक्रिया है। अब चाहे आप रॉयल मेल से करवाएं, चाहे अमले को दोबारा भेजें, लेकिन होगा वही कि अगर नवाज शरीफ रजामंद होंगे तो तब ये होगा। भाई ये लम्हे फिक्रिया है। इससे पहले ये आप हम जितना भले मर्जी कुछ कर लें, कुछ कह लें, अब महज़ब दुनिया, अब जमहूरी दुनिया हम पे एतमाद और एतबार करने के लिए तैयार नहीं है। ये हमारे लिए सोचने का मकाम है। बल्कि मैं तो यूँ कहूँगा कि अब मैं माजरत के साथ ये कहूँ कि लगता यही है कि हमारे लिए डूब मरने का मकाम है। इससे कबल इसहाक डार साहब के आपने इंटरपोल के ज़रिए कोशिश करके देख ली, और शहजाद अकबर साहब जनाब यूं लहरा लहरा के पर्चे हमें दिखाते थे कि बस इसहाक डार साहब तो कल आए या परसों आए। ठीक है ना जी, क्या हुआ? इंटरपोल ने मुस्तरद कर दिया, बल्कि इसहाक डार साहब को इंटरपोल ने एक खत लिखा कि डार साहब आप हमें मतलूब नहीं हैं। उन्होंने भी इसको सियासी मुकदमा करार दे दिया। हुसैन नवाज शरीफ साहब ने के वारंट भी इंटरपोल ने मुस्तरद कर दिए। नैब 50 ममालिक को खतूत लिखता है नवाज शरीफ आसिफ अली जरदारी के लिए, 5 का जवाब भी नहीं आता, मुस्तरद कर दिया। यह है जमहूरी और मुहज़्ज़ब दुनिया का हम पर एतबार। कौन सोचेगा? लम्हा फिक्रिया है ना, ये सोचने का मकाम है ना। सोच अब भी हम नहीं रहे। आप चाहे पाकिस्तान के अंदर जितने लोगों को धोखा दे दें, जितनों की आंखों में धूल झोंक लें, मीडिया को मैनेज करके, मीडिया को मॉनिटर करके, मीडिया की आवाज़ बंद करके, सहाफ़ियों को अगवा करके, किसी भी तरीके कुछ भी कर लें, पाकिस्तान के अंदर मीडिया कैंपेन चला लें, दुनिया को बेवकूफ़ नहीं बना सकते, दुनिया की आंखों में धूल नहीं झोंक सकते, दुनिया को धोखा नहीं दे सकते। अभी की बात है, ह्यूमन राइट्स कमीशन ने नवाज शरीफ साहब की जो तकरीर पर पाबंदी, उसकी मजम्मत की है। अब आप अंदाज़ा कीजिए, आपने नवाज शरीफ की तकरीर, अपने 3 दफ़ा के मुंतखब वज़ीर आज़म की तकरीर पर आपने पाबंदी लगा दी है। वो क्या थी तकरीर? मैं बताता हूँ। इमरान खान साहब, डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब 3 साल तक इश्तिहारी रहे, बल्कि मफरूर रहे। वो उसी इश्तिहारी और मफरूर की फार्म में इमरान खान साहब तो ख़ास तौर पे सुप्रीम कोर्ट में भी आते रहे, पेश होते रहे। जिस जगह पे वो पेश होते रहे, जिस थाने से वो इश्तिहारी थे, थाना सेक्रेटेरिएट, वो उसी की हदूद है। सुप्रीम कोर्ट भी उसी थाने के हदूद में आता है, और सुप्रीम कोर्ट का इहाता भी, और सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी, और वो सारा जो एरिया है उससे आनवर्ड, वो उसी थाने की हदूद में, उसी थाने की हदूद में इश्तिहारी मुलजिम और मफरूर आते रहे, और वो जनाब बच के निकलते रहे, किसी को कोई परवाह नहीं थी। इससे ज़्यादा खुद जजेस कहते रहे कि हम देख रहे होते हैं कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब भी और इमरान खान साहब भी शाम को बैठ के रोज़ाना टीवी पे 1-1, 2-2, 3-3 इंटरव्यूज़ दे रहे होते हैं, लेकिन पुलिस को नज़र नहीं आते। इससे आगे चलते हैं, परवेज़ मुशर्रफ साहब जो इश्तिहारी भी हैं, मफरूर भी हैं, मुजरिम भी हैं, कन्विक्ट ठीक हो गया ना मुकदमात में, उनके इंटरव्यूज़ भी चलते रहे। ठीक है, अभी तक भी चलते रहे। इससे आगे बढ़िए, वो सौलत मिर्जा जो दहशतगर्द, जो हार्डकोर टेररिस्ट, मच जेल में उसका इंटरव्यू कराया गया, उस इंटरव्यू को फैलाया गया, उस इंटरव्यू को जनाब आगे तमाम चैनल्स को दिया गया, वो कातिल, वो दहशतगर्द, उसके इंटरव्यू पे पैमरा ने पाबंदी नहीं लगे। इससे आगे चलते हैं, सूफी मोहम्मद, अब आप अंदाजा करें, उसका इंटरव्यू कराया गया, जिसने पाकिस्तान फोर्सेस का मुकाबला किया, आप अंदाजा कर लें जरा, उसका इंटरव्यू कराया गया, पैमरा ने पाबंदी नहीं लगाई। उससे आगे चलते हैं, एहसान जो आज भी दुनिया में कहीं बैठ के हमारी इंटेग्रिटी को चैलेंज कर रहा है, हमारा मुंह चढ़ा रहा है कि मैं तो निकल के आ गया हूं, मैं तो भाग के निकल के आ गया हूं। 144 हमारे बच्चों का कातिल एहसान,
اس کا انٹرویو کرایا گیا. یہ تو سوشل میڈیا پہ جب بہت زیادہ شور اٹھا تب بھی پیمرا نے پابندی نہیں لگائی, ٹھیک ہے نا. راؤ انوار جس کی پولیس کی اپنی رپورٹ کہہ رہی ہے کہ 444 بندوں کا قاتل ہے, اس راؤ انوار کے انٹرویو کرائے گئے, اس راؤ انوار پہ پابندی نہیں لگی, تب پیمرا نہیں جاگا. اب یہ ہیومن رائٹس کمیشن یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے. ہمارے لیے میں وہی کہتا ہوں نا کہ سوچنے کا مقام تو وہ ہوتا ہے کہ جہاں آپ بڑی ڈیموکریٹک ویلیوز پہ کام کر رہے ہوں, جہاں آپ جمہوری اقدار کی پاسداری کر رہے ہوں. لیکن جب آپ جمہوری اقدار کو روند رہے ہوں اور پھر اس کے بعد ہیومن رائٹس کمیشن آپ پر, اس طرح کے ادارے آپ پر انگلی اٹھائیں, تو پھر آپ کے لیے سوچنے کا نہیں, آپ کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے. قابل مذمت کہا ہے, قابل تشویش کہا ہے. ہیومن رائٹس کمیشن نے, انسانی حقوق کے کمیشن نے کہا ہے کہ نواز شریف کی جو تقریر پر پابندی لگی ہے یہ قابل مذمت ہے, یہ قابل تشویش ہے. آگے دیکھیے کیا کہا ہے. اظہار رائے کی خلاف ورزی, انہوں نے کہا ہے کہ آرٹیکل 19 کی خلاف ورزی. آگے دیکھیے ہیومن رائٹس کمیشن نے کیا کہا ہے. ایسے حکم نامے کچھ لوگوں کی طرف سے جابرانہ سینسرشپ کی عکاسی کرتے ہیں. آگے سنیے, جب کچھ حاصل ہو رہا ہوتا ہے تو ایسے لوگ وکالت کرتے ہیں. یعنی وہی بات کہ سہولت مرزا سے کچھ حاصل ہو رہا تو اس کا انٹرویو چلوایا گیا, صوفی محمد کا انٹرویو چلوایا گیا, احسان اللہ احسان کا انٹرویو کروایا گیا. بہت سمے مثالیں دے سکتا ہوں. راؤ انوار کا انٹرویو کروائے گئے جب حاصل ہو رہا ہو. جب ان کے خلاف ہو یہ چیز تب وہ پابندی لگوا دیتے ہیں. یہ ہیومن رائٹس کمیشن کہہ رہی ہے. پیمرا, ہیومن رائٹس کمیشن کیا کہہ رہی ہے؟ پیمرا کے بارے میں کیا کہہ رہی ہے ہیومن رائٹس کمیشن؟ پیمرا کے بارے میں کہہ رہی ہے کہ یہ غیر جانبدار یا خود مختار ادارہ نہیں ہے, بلکہ یہ سیاسی مفاد کے حصول کا آلہ بن چکا ہے. یہی بات انسانی حقوق کے ادارے, یہی بات بین الاقوامی ادارے ہماری نیب کے بارے میں بھی کہہ چکے ہیں. تو کیا رہ گیا ہمارے پاس کیا کریڈیبلٹی رہ گئی جن اداروں کے بارے میں خان صاحب تقریریں کیا کرتے تھے کہ لو جی یہ دیکھو یہ تو ادارے اس طریقے سے, آج وہی ادارے اعتراضات اٹھا رہے ہیں. تو خان صاحب آج یہ اداروں کی, میرا کوسچن یہ ہے کہ آج یہ ادارے آپ کے لیے قابل اعتماد ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ وہی ادارے ہیں, یہ وہی مغرب کے ادارے ہیں, یہ وہی جمہوری ملکوں کے ادارے ہیں, یہ وہی مہذب ملکوں کے ادارے ہیں جن کے آپ گن گاتے ہیں, یہ انہی کے ادارے ہیں. ٹھیک ہے, اب پیمرا نے پرویز مشرف صاحب کے, یہ وہی ہیومن رائٹس کمیشن کہہ رہی ہے کہ پیمرا نے پرویز مشرف صاحب کے بیانات پر پابندی عائد نہیں کی تھی, حالانکہ وہ بھی اشتہاری مجرم ہیں. اب آپ اندازہ کر لیں یار, ڈبل سٹینڈرڈ دیکھ لیں آپ ذرا. جب حکومت کا دعویٰ ہے, جبکہ حکومت کا دعویٰ ہے کہ صحافت ملک میں اتنی کبھی آزاد نہیں, خان صاحب خود کہتے ہیں نا کہ اتنی صحافت تو برطانیہ میں بھی آزاد نہیں. پتہ نہیں کیسی صحافت جہاں پہ آزاد ہے بھائی. پاکستان میں حکومت پاکستان سینسرشپ کو اس فاشسٹ انداز میں قوت بخشنے سے گریز کرے. یعنی ہیومن رائٹس کمیشن نے فاشزم کہا ہے, فاشسٹ گورنمنٹ کہا ہے پاکستان کی حکومت کو. اب ایک طرف اگر اس طریقے کا ہمارے اس پر اعتراض اٹھا رہے ہوں گے اور ایک طرف ایسی سرگرمیوں کے منہ پر تھپڑ مار رہے ہوں گے بین الاقوامی ادارے, دوسری طرف ہم کہیں گے کہ ہم نواز شریف کو یا کسی ایسے بندے کو جس پہ سیاسی مقدمات چلے ہیں ان کو ہم برطانیہ سے واپس لا سکیں گے. یہ دھوکہ ہے قوم کے ساتھ, یہ قوم کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف ہیں. آ جائیں جناب ٹکٹوں والے ایشو پر. اب میں انتہائی جو ہے نا معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ وہ اوورسیز پاکستانیز کہ جن کا ہم بڑا ببانگ دول بڑا جناب اعلان کرتے ہیں, ہم بڑے اتراتے ہیں, دیکھیں جی اس مہینے اتنی آ گئی ریمیٹنسز, اس مہینے اتنے ترسیلات زرا آ گئے, اس میں اتنے زیادہ پیسے آ گئے پاکستان کو, وہی اوور پاکستانیز رول گئے ہیں بیچارے. کرونا کے بعد جب فلائٹس پہلے تو بند تھی نا, جب فلائٹس کھلیں اب ملکوں نے کہا کہ آپ واپس اپنے کام پہ آ جائیں. مختلف ملکوں نے, سعودی عرب نے کہا, یو اے ای نے کہا, اس سمیت متعدد ملکوں نے ان کو کہا کہ آپ واپس کام پہ آ جائیں. وہ واپس جانے لگے. سعودی عرب میں تقریباً کوئی 26 لاکھ پاکستانی ہیں, یہ سعودی عرب کے اپنے فیکٹس اینڈ فگر کے مطابق 26 لاکھ پاکستانی صرف سعودیہ میں ہیں. ٹھیک ہے, اچھا وہ ٹکٹ جو ان کو 30,000 روپے کا مل رہا تھا وہ 1,30,000 میں بکنے لگا ہے. مجھے متعدد لوگوں نے فون کیے کہ نقوی صاحب
ایک جگہ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس 1,30,000 کے علاوہ بھی وہ کہتے ہیں $100 دے دیں، کوئی کہتا ہے $200 دے دیں. وہ لٹ مچی ہے، جیسے انی مچی ہے بالکل، ٹھیک ہے نا. اس طریقے سے آپ تباہ برباد کر رہے ہیں گورننس کو. ایک انتشار کی کیفیت ہے، جیسے ہر کسی نے خدا نخواستہ یہ سوچ لیا ہو کہ جتنا لوٹنا ہے بس اسی حکومت کے دور میں لوٹ لیں، بس ختم، یہ پہلا اور آخری چانس آیا ہے. میں مبینہ طور پہ بادیوں نظر میں کہہ رہا ہوں کہ ایسے لگ رہا ہے. آپ یقین کیجئے، جب ہم سنتے ہیں یقین کریں دل خون کے آنسو روتا ہے. اب اس کے بعد جناب وہ پاکستانی وہ کہہ رہے ہیں وہ نہیں دیتے، وہ ٹکٹ ہمیں باہر بھیجتے ہیں، اور وہ جو باہر وہ جو ٹریول ایجنٹ، وہ جناب جو ایجنٹ بیٹھے ہیں وہ بلیک پہ ٹکٹس فروخت کر رہے ہیں. وہ کوئی 1.5 لاکھ کی دے رہا ہے، جس کا جدھر ہاتھ لگ جائے، جس کا جدھر داؤ لگ جائے وہاں پہ وہ 1.5 لاکھ کی کوئی ٹکٹ بیچ رہا ہے، کوئی 1,30,000 کی بیچ رہا ہے، کسی کا داؤ لگ جائے تو 1,80,000 کی بیچ رہا ہے. یعنی کہ یوں سمجھ لیں کہ پاکستانیوں کو، اوورسیز پاکستانیز کو ایک لٹ مچی ہے، لوٹنے کا بازار گرم ہے. ایک اس طریقے سے بے دردی سے لوٹا جا رہا ہے. یہ وہ اوورسیز پاکستانیز ہیں جو ابھی کچھ عرصہ پہلے جب فیکٹس اینڈ فگر آئے تھے، سب سے زیادہ ریمیٹنسز سعودی عرب سے آئی تھیں، پاکستانیوں نے بھیجی تھی سب سے زیادہ. یعنی ہمیں جتنی پاکستان کو ریمیٹنسز آتی ہیں، جتنی ترسیلات زر آتی ہیں، ان میں سے تقریباً ہر دفعہ یہ ایسا ہوتا ہے کہ 50% صرف اور صرف سعودی عرب سے پاکستانیوں سے آتی ہیں. جو پاکستانی سعودی عرب میں مقیم ہیں ان سے آتی ہیں. ہم ان لوگوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ اس سے پہلے ہم نے کرونا کے دوران کیا کیا پاکستانیوں کے ساتھ؟ اس کے ساتھ وہ ہم سے زیادہ محب وطن ہیں بھائی. خدا را یہ جو زلفی بخاری صاحب ہیں، کوئی جاگیں. عمران خان صاحب یہ جاگیں. عمران خان، اب مسئلہ یہ ہے کہ پھر وہی بات کہ ایک مجھے کوئی دوست کہہ رہے تھے کہ نقوی صاحب آپ کہیں گے تو صحیح کہ نوٹس لیں، لیکن اگر انہوں نے نوٹس لے بھی لیا تو تاریخ یہ بتا رہی ہے، ہسٹری یہ بتا رہی ہے، ٹریک ریکارڈ یہ بتا رہا ہے کہ جس چیز کا بھی انہوں نے نوٹس لیا ہے نا وہ پہلے سے 4 گنا زیادہ ہو گئی ہے. تو انہوں نے اگر ٹکٹس کا بھی نوٹس لے لیا تو جو 1.5 لاکھ کا مل رہا ہے ہمیں لگ رہا ہے یہ 5 لاکھ کا ملنے لگے گا. لیکن بھائی میں تو کہوں گا نوٹس کا آپ نوٹس لیں. خدا را زلفی بخاری صاحب آپ نوٹس لیں، عمران خان صاحب آپ نوٹس لیں، اور جو اتھارٹیز ہیں وہ نوٹس لیں کہ پاکستانیوں کو اوورسیز پاکستانیوں کو پاکستان کے بیٹوں کو اس طریقے سے بے دردی سے نہ لوٹا جائے. ان کے جذبات کی قدر کی جائے، ان کی مجبوری کی قدر کی جائے. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.